امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، رفتہ رفتہ۔ 2024 کے بہترین رمضان ڈراموں میں سے ایک رفتہ رفتہ ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویہ نعمان اجاز اور صحیفہ جبار خٹک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور حسن امام نے اسے لکھا ہے۔ نمبر 9، میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں۔ وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو لگژریس زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والد سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ عائزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک ضدی اور لاڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے، لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے۔ جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ نمبر 8، احرام جنون۔ احرام جنون شانزے نامی ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو اپنی اعلیٰ طبقے کی پرورش کی وجہ سے غرور اور ضد سے بھر جاتی ہے۔ شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اپنے اعلیٰ معیار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شایان سے نہیں ملتی۔ شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ڈلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے، تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 7، تیرے میرے سپنے۔ امل ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی اپنے والد، چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ رہتی ہے۔ امل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ایک لچکدار شخصیت کی مالک ہے۔ دوسری طرف اذلان ایک نوجوان اور پرکشش یتیم ہے جو اپنے چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ اپنا گھر بانٹتا ہے۔ اس کا امل کے شہر کا دورہ ابتدائی طور پر ایک شادی کے لیے ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں اذلان اور امل کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے، اذلان اور امل اپنے آپ کو محبت میں گرفتار پاتے ہیں، تاہم ان کے ابھرتے ہوئے رومانس کو ایک غیر متوقع چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ ماضی کی بحالی سے حل نہ ہونے والے مسائل ان کی محبت کے راستے پر سایہ ڈال رہے ہیں۔ نمبر 6، سیانی۔ ایک نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے اور شارٹ کٹ اختیار کر کے اچھی زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے جب تک کہ وہ زہیب سے ملاقات نہ کرے جو اس کا واحد خیر خواہ نکلتا ہے۔ نمبر 5، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔
اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 4، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دوچار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ دیر اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والا ریپ سنگر کبیر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگیوں پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ دونوں کردار اپنے اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ پاگل سی۔ ڈرامے کی کہانی سارا نامی لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ وہ احسن کو اپنی دوسری بیوی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے ڈرائیور صابر کے بیٹے ذہین سے شادی کر لیتی ہے۔ ذہین سارا سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ پہلے تو ذہین کی محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ مشکلات اور واقعات کے تسلسل کے بعد وہ بھی ذہین سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس ڈرامے کو سعدیہ اختر نے لکھا ہے اور فیصل بخاری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرا خان، عمر شہزاد، سعد قریشی، زباب رانا اور بابر علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 62 اقساط ہیں۔ نمبر 2، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے، مہرین غریب مگر سادہ ہے۔ تینوں اپنے بچپن کے بہترین دوست ہیں۔ مہرین اور مشال کی والدہ مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اس کی بیوی رابعہ سے دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروئن کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ مشال اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہے کہ منصور منشیات کا عادی ہے اور مہرین سے ایسا کہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 1، یاریاں۔ یاریاں 2019 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے ارم بنت شاہد نے اپنے پروڈکشن بینر ڈرامے باز انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو سید وجاہت حسین اور معیز عباس نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ خان، منیب بٹ، مومل شیخ، جنید خان، محمود اسلم اور ہنا خواجہ بیات شامل ہیں۔ سمینہ اجاز نے اسے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 27 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔